بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں ایک دن مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر کھجوروں کے ایک جھنڈ میں تشریف فرماتے۔ یہ جھنڈ اس شاہراہ کے قریب تھا جو مدینہ منورہ کو عراق اور ایران سے ملاتی تھی۔ کھجور کے درختوں کی ترتیب کچھ اس قسم کی تھی کہ جھنڈ کے اندر بیٹھا ہوا آدمی شاہراہ پر آتے جاتے کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کو باہر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب مجاہدین کے سامنے ایران کے کسریٰ کی ستوت و حشمت سرنگوں میں ہو چکی تھی اور ایران کے مختلف صوبوں کا نظم و نسق مسلمانوں اور گورنروں کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھنڈ میں بیٹھے ہوئے بار بار شاہراہ کی طرف دیکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کسی کا انتظار ہے۔ بڑی دیر کے بعد انہیں دور سے گرد اڑتی نظر آئی۔ ایک سوار مدینہ منورہ کی طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ یہ کمینے خندق خال اور میانہ قد کا ایک دبلا پتلا شخص تھا جو بغیر زین کے کھچر پر سوار تھا۔ اس کے جسم پر موٹا جھوٹا لباس تھا جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب وہ جھنڈ کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ اسی شخص کا تو وہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ بے تابانہ جھنڈ سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ گئے اور کھچر سے اتر کر اس سے لپٹ گئے۔ زور زور سے بھیجتے تھے اور کہتے جاتے تھے، واللہ تم نے اسلام کی لاج رکھ لی، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ صاحب جن کی پذیرائی خلیفہ عرب و عجم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس طریقے سے کر رہے تھے، ایران کے سابقہ پایہ تخت و مدائن کے گورنر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا شمار ان بلند مرتبہ صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں خود سالار انبیاء فخر رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت میں اپنی معیت کی بشارت سنائی۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ جبکہ لقب صاحب سر رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابہ کے پاس نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تاکید فرما دی تھی کہ اسے راز میں رکھنا اور منافقین کی حرکات و سکنات پر بھرپور نظر رکھنا تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے کسی منصوبے میں کامیاب نہ ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منافقین کے ناموں سے متعلق راز کو زندگی بھر اپنے سینے ہی میں رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت حسیل تھا مگر یمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قبیلہ ابس سے تعلق تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے اور بنو عبد الاشہل قبیلے میں پناہ حاصل کر لی اور اسی قبیلے کی ایک خاتون ربابہ بنت کعب سے نکاح کر لیا جن کے بطن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے چند روز پہلے حضرت حسیل اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے۔ غزوہ کا حال سنا تو اس میں شرکت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مشرکین نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہم تو اپنے گھر مدینہ جا رہے ہیں۔ مشرکین نے کہا، تمہارے مدینہ جانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ
تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ دونوں نے چاروں ناچار مشرکین کی شرط مان لی اور ان کے پنجے سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غزوے کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ دونوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ اگرچہ اس وقت ایک آدمی کی بھی اشد ضرورت تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا عہد پورا کرو اور واپسی جاؤ، ہم کو اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور دل پر پتھر رکھ کر واپسی چلے گئے۔ غزوہ احد میں دونوں باپ بیٹا نہایت ذوق و شوق سے شریک ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ضعیف الامر تھے، اس لیے لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے قبیل الحسن بزرگ حضرت رفاعہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عورت اور بچوں کے پاس ایک بلند ٹیلے پر بھیج دیا۔ ہنگامہ کا راز گرم ہوا تو دونوں بزرگوں کو جوش آ گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، تیرا باپ مر جائے، آخر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں جبکہ ہمارے بھائی اور فرزند راہ حق میں جانیں قربان کر رہے ہیں؟ ہم تو چراغ سحری ہیں، آج مرے کہ کل مرے، چلو اللہ کی راہ میں لڑ کر شہادت کی سعادت کیوں نہ حاصل کریں؟ دوسرے نے کہا، واللہ تم نے سچ کہا۔ چنانچہ دونوں تلواریں سونت کر میدان دغا میں جا پہنچے۔ اس وقت ایک اتفاقی لغزش کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ تو کسی مشرک کے ہاتھ سے شہید ہو گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ مسلمانوں نے غلطی سے مشرک سمجھ کر شہید کر ڈالا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہر چند پکارتے رہے کہ اللہ کے بندو، یہ میرے باپ ہیں، لیکن افراتفری میں کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ باپ کی شہادت پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا، لیکن انہوں نے عفو درگزر سے کام لیا، کیونکہ یہ فعل مسلمانوں سے نادانستگی میں سرزد ہوا تھا۔ بس اللہ تمہیں معاف کرے کہہ کر خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اظہار ہمدردی فرمایا اور ان کے جذبہ عفو کی تحسین فرمائی۔ غزوہ احزاب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم سعادت نصیب ہوئی۔ کفار کے ٹڈی دل نے تقریباً ایک ماہ سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ ایک رات یکا یک سخت آندھی آئی، اس کے ساتھ ہی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ بجلی کی چمک اور بادل کی گرج سے دل دہلے جا رہے تھے۔ اندھیرے کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔ اس ہولناک طوفان برق و باد سے مشرکین کا سخت نقصان ہوا، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ہانڈیاں چولہوں سے الٹ گئیں۔ اس ناگہانی آفت سے ہواس باختہ ہو کر مشرکین نے مدینے سے کوچ کرنے کی ٹھانی۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مشرکین کے لشکر میں جائے اور ان کی نقل و حرکت اور ارادوں کا جائزہ لے کر مجھے آگاہ کرے؟ جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت میں اپنی معیت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت نہایت سرد اور تند ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی الفاظ دہرائے، لیکن سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور کوئی سامنے نہ آتا تھا۔ چوتھی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر پکارا کہ حذیفہ جاؤ، یہ کام تم کرو،
لیکن خبردار کسی مشرک پر حملہ نہ کر بیٹھنا۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نہایت تیز رفتاری سے مشرکین کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عجیب اور افراتفری کا عالم پایا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ اس لشکر کے سرکردہ ابو سفیان کی پیٹھ پہ شدید چوٹ لگ گئی تھی اور وہ اسے سینک رہا تھا۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے تاک لیا۔ جی چاہا کہ اس کو اپنی تیر کا ہدف بنائے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یاد آ گئی اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ مشرکین کی شکستہ حالی اور بدحالی کا جائزہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپسی آئے اور تمام حالات من و آن عرض کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارگزاری سے بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنا کمبل اڑھایا۔ سفر کی تھکان اور سردی سے بے حال ہو رہے تھے، کمبل اوڑھ کر اسی جگہ بے خبر سو گئے۔ صبح ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے یہ فرما کر خود کو جگایا، اے سونے والے اب اٹھ جا۔ احزاب کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خیبر، بیعت رضوان، فتح مکہ اور دوسرے غزوات میں بھی مجاہدانہ حصہ لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دل شکستگی کے عالم میں مدینہ منورہ سے عراق چلے گئے اور وہیں توطن اختیار کر لیا۔ علامہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ انہوں نے اسی زمانے میں الجزیرہ کے شہر نصیبین کی ایک خاتون سے شادی کر لی اور پھر مدائن چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو بہت مانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے اور مفتوحہ علاقوں پر اعمال مقرر کیے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نواں درجہ کا محتم بندوبست مقرر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فقیر منش آدمی تھے اور امارت کی خوب بو نے ان کو چھوا تک نہ تھا۔ موٹا جھوٹا پہنتے اور نہایت سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ نواں درجہ کے لوگ بڑے شریل النفس اور بد دیانت تھے۔ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے فقر و استغنا کا تمسخر اڑایا اور تعاون کرنے کی بجائے ان کے کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں۔ ان لوگوں کے اس مادانہ رویے اور رقیق حرکات کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فرائض مفروضہ کو نہایت تندی سے انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال درجے کی انتظامیہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے زمین اور پیداوار کی تشخیص ایسی عمدگی سے کی کہ حکومت کی آمدنی میں معقول اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی کارگزاری کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت ان کی نگاہوں میں دو چند ہو گئی۔ 18 ہجری میں مسلمانوں نے ناہود پر لشکر کشی کی تیاری شروع کی۔ اس زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں اقامت پذیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ کوفہ سے مجاہدین کا لشکر لے کر نکلو اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچو۔ فتح خوزستان حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بڑے صاحب تعبیر اور جان باز صحابی تھے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پہلو با پہلو عراق عرب کے کئی معرکوں میں اپنی شجاعت اور سرفروشی کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑے سوچ و بچار کے بعد انہیں ناہود کی مہم کا سپر سالار مقرر کیا تھا اور صحابہ کرام کے مجمع عام میں ان کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ باخدا اس شخص کا سینہ سب سے پہلے نیزوں کے لیے سپر بنے گا۔ کا
قادسیہ کے بعد نہاوند کا معرکہ ایران کی تمام جنگوں میں سب سے سخت تھا۔ اس معرکے میں ایران نے اپنے 1.5 اور بروایت دیگر اور 2 لاکھ جنگجو عرب کے مقابلے میں لا ڈالے تھے اور اس زور و شور سے جنگی تیاریاں کی تھیں کہ ہر طرف طوفان برپا ہو گیا تھا۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ ایرانیوں کے زبردست اجتماع اور جنگی تیاریوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کے مقابلے پر جانا چاہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کوفے سے ایک منتخب لشکر لے کر نکلے اور حضرت نعمان بن مقرن سے جا ملے۔ کچھ دوسرے مقامات سے بھی امدادی فوجیں آ گئیں۔ اس طرح مل ملا کر بھی اسلامی لشکر کی تعداد 1.5-2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ 30,000 تک پہنچ سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان کو یہ بھی لکھ بھیجا کہ اس لڑائی میں اگر خدا نخواستہ تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر حضرت حذیفہ بن یمان اسلامی لشکر کے سپرسالار ہوں گے۔ ادھر ایرانیوں نے نہاوند میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے نہاوند کا رخ کیا تو راستے میں کسی نے بھی ان کی مزاحمت نہ کی اور وہ شہر سے 2-3 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گئے۔ اب انہیں انتظار تھا کہ ایرانی کب باہر نکل کر ان کے مقابلے پر آتے ہیں، لیکن ایرانیوں کو قادسیہ اور دوسری لڑائیوں میں جو تجربہ حاصل ہوا تھا اس کے پیش نظر ان کو کھلم کھلا مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ البتہ کبھی کبھار ان کا کوئی دستہ چوری چھپے باہر نکلتا تھا اور مسلمانوں کے کسی گشتی دستے سے ایک آدھ جھڑپ کے بعد واپسی چلا جاتا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ادھر مسلمان ایرانیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے ایرانیوں کو قلعے سے باہر لانے کے لیے ایک تجویز سوچی۔ اس کے مطابق ایک دستے کے سوا باقی سارا لشکر ایک دن اپنے خیمے اکھاڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس دستے کی قیادت حضرت قطاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ وہ اسے لے کر شہر کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ کر قلعے کی برجیوں اور فصیل پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ ایرانیوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ذرا ذرا کی خبریں مل رہی تھی۔ وہ سمجھے کہ مسلمان پسپا ہو گئے ہیں اور صرف چند سر پھیرے پیچھے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ شہر کے دروازے کھول کر باہر نکل آئے اور حضرت قطاع رضی اللہ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ حضرت قطاع رضی اللہ عنہ طے شدہ منصوبے کے مطابق تھوڑی دیر جم کر لڑتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ پیچھا ہٹنا شروع کر دیا۔ ایرانی ان کے تعاقب میں چلے۔ جب وہ شہر سے کافی دور نکل آئے تو یکا یک بڑا اسلامی لشکر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ کثیر التعداد ایرانی لشکر کے لیے اب واپسی جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ سارے راستے ان کے اپنے بچھائے ہوئے آہنی کانٹوں سے پٹا پڑا تھا۔ چنانچہ اسی جگہ تاریخ کی وہ خون ریز جنگ لڑی گئی جس نے مجوسی ایران کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ عین معرکہ کارزار میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا گھوڑا پھسل کر گرا اور اس کے ساتھ ہی تیروں کی بوچھاڑ نے انہیں خلد برز میں پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر بنے۔ حضرت نعیم بن مقرن، سویدن بن مقرن، قطاع بن عمرو، تمیمی، جریر بن عبداللہ بجلی، طلحہ بن خالد، عمرو بن معید، یقرب رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے شجاعان عرب اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے تھے۔ ان سب نے مل کر ایرانیوں پر تابڑ توڑ ایسے شدید حملے کیے کہ آفتاب غروب ہونے تک ان کے پر خچے اڑ گئے۔ 30,000 ایرانی میدان جنگ میں قید رہے اور 80,000
بازار کے قریب رات کے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے خندق میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ اسی فتح الفتوح کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی طرف بڑھے اور بلا روک ٹوک اس میں داخل ہو گئے۔ اہل شہر دہشت زدگی کے عالم میں امام امام پکار رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ڈرو نہیں، ہم مسلمان کسی نہتے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس کے بعد انہوں نے بالغ اشخاص پر معمولی جزیہ عائد کر کے سب کو امان دے دی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ ان کی جائیداد اور مذہب سے متعلق کوئی طرز نہیں کیا جائے۔ اہل شہر اس فضیلانہ برتاؤ سے اتنے خوش ہوئے کہ فرد عقیدت سے ان کے روبرو پیچھے جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قیام نہوت کے دوران میں ایک دن کسی آتش کدے کا موبد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت بیش قیمت جوہرات سے لبابہ بھرے ہوئے تھے۔ 2 صندوقچے ان کی نظر کیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان جواہرات کو ہاتھ تک نہ لگایا اور یہ سب کے سب مال غنیمت کے 5ویں حصے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان جواہرات کو بیت الامان میں داخل کرنا پسند نہ کیا اور یہ سب اس ہدایت کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو واپسی بھیج دیے کہ انہیں فروخت کر کے جو رقم ملے اسے مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواہرات 4 کروڑ درہم پر فروخت کیے اور یہ ساری رقم مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ نہاوند کی فتح کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آذربائیجان پر لشکر کشی کی اور ایک سخت لڑائی کے بعد آذربائیجان کو اسلامی سلطنت کا باگزار بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے موقان اور جیلان کو مسخر کیا اور مزید آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں فوجی خدمات سے سبکدوش کر کے مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حقیقی معنوں میں الفقر فقیہ کا مصداق تھے۔ مدائن میں اس شان سے داخل ہوئے، ایک ٹوٹوکی کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور معمولی سا لباس زیب تن تھا۔ معززین شہر اپنے نئے گورنر کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جمع تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے سے گزر گئے اور انہیں خبر نہ ہوئی کہ والی مدائن شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ جب انہیں انتظار کرتے کافی وقت گزر گیا تو انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ نئے والی شہر آنے والے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزر کر شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر آقا برش شہر حیران رہ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں اور اہل مدائن کو جمع کیا اور ان کے سامنے امیر المومنین کا فرمان پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، حذیفہ بن یمان تمہارے امیر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو اور وہ جو تم سے طلب کریں ان کو دو۔ جب وہ فرمان پڑھ چکے تو چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی، آپ اپنی ضرورتیں بیان کریں، ہم انہیں پورا کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مقام فقر کی معراج پڑھتے فرمایا، مجھے صرف اپنی پیٹھ کے لیے کھانا اور گدھے کے لیے چارہ چاہیے۔ جب تک میں یہاں رہوں گا اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور واقعی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنا قول پورا کر کے دکھایا۔ جب تک مدائن میں رہے امارت میں فقیری کی شان رہی۔ خدوم و حشم تو بڑی بات ہے، وہ قوت و لیامود کے سوا ایک چھڑی تک اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک معمولی چھپڑ میں رہتے تھے اور سواری کے لیے ہمیشہ گدھا استعمال کرتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ تلقین کرتے تھے کہ فتنے کی جگہوں سے دور رہو۔ ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا، حضرت فتنہ کی جگہیں کون سی ہیں؟
فرمایا امیروں اور حاکمینوں کے دروازے لوگ امیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی غلط باتوں کی تائید کرتے ہیں اور ان کی بے جا تعریف کرتے ہیں، یہی تو فتنہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ رقم بھیجی تو سب اٹھا کر حاجت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اسی طرح جب تنخواہ ملتی تو اشیاء خورد نوش کی خرید کے لیے چند درہم اپنے پاس رکھ لیتے اور باقی سب راہ خدا میں لٹا دیتے۔ کچھ عرصے کے بعد دربار خلافت سے طلبی ہوئی، اپنی فقیرانہ شان سے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں چھپ کر بیٹھے تھے، جب دیکھا کہ وہ جس حال میں مدینے سے گئے تھے اسی حال میں وہ واپسی آئے ہیں تو فقط محبت سے ان سے لپٹ گئے اور فرمایا حذیفہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 روز بعد مدائن میں آپ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر 1000 بار رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس قصے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ جزاک اللہ۔